وہ کہتے کیا تھے؟ وہ کمینہ کہتا تھا اِنَّ عَلِيًّا علیہ السلام امرہ بذالک، حضرت علی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج آنے لگا بھائی، او ہو زبردست، کیا بات ہے، ملت سبائیت کو سند صحیح کے ساتھ مولا کائنات علیہ السلام کی طرف سے یہ امر جو ہے صحابہ پر تبرہ اور گالی گلوچ تان، اچھا، یہ ثابت کر دیں۔ مولا علی نے کہا، مولا علی نے کہا یا کسی بھی اہل بیت نے کہا، تمہاری عصمت معاف زبانیں تھیں، پیکران رحمت تھے، ٹھیک ہے، وہ تو ان کے گنگناتے رہے امام جعفر صادق رضا کا فتویٰ نہیں ہے، حبو ابی بکر عمر ایمان ابغضہما کفر۔ ثابت کریں یہ شیعہ کتابوں سے، صحیح السند روایات سے ثابت کریں کہ بھائی ابو بکر و عمر کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض کفر ہے، بسم اللہ ثابت کریں۔ یہ بھی ہمارا آپ نے ہمیں چیلنج دیا نا، ابھی میں وہ آپ کا چیلنج پورا کرتا ہوں، یہ اب ہمارا آپ کو ہو گیا، بسم اللہ ثابت کریں۔ اگلی قسط میں ہیر رانجھے کے قصے سنانے کے بجائے، اپنی سٹوریاں سنانے کے بجائے وہ یہ دلیل پہ بات کریں، دلیلیں دیں۔ اب یہ بتائیں، اچھا یہ تو کہ اسنا اشیاء سے بھی ہٹے ہوئے ہیں نا جی، پتہ نہیں یہ کون سی نسل ہے، بعد آ چکی کہ خبیر میں وہ سبائیت ہے، لہٰذا وہ کرتے رہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کبھی بھی اہل بیت سے مخلص نہیں ہے، نہ ان کا تعلق۔ وہ اہل بیت سے آپ کون سا مخلص ہیں؟ وہ آپ کی بخاری مسلم کی روایتیں ہم دکھاتے ہیں، حضرت عائشہ امیر المومنین کا نام لینا پسند نہیں کرتی تھی، ان کو امیر المومنین کا نام پسند نہیں تھا، جناب عائشہ کو۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم تبرہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ اگر کہیں گے میں بھی روایتیں رکھتا ہوں، انشاءاللہ اگر ٹائم ہوا تو یہ والی روایتیں، اس پہ اگرچہ میں پوری قسط کر چکا ہوں، ایک ویڈیو اس موضوع کے اوپر اپلوڈ ہے، آپ کے اپنے علماء نے اس چیز کا اعتراف کیا اور اس میں خیانتیں کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ حضرت عائشہ کو نام لینا پسند نہیں تھا۔ یہ کوٹیوں کے جناب آپ بکنے والے ہیں، عزت فروش ہیں، اس کے علاوہ کوئی حیثیت ہے؟ جس بندے نے آپ کے اوپر یہ ویڈیو بنائی ہے، چیلنج سن لیں مادام، یہ آپ کا چیلنج، ڈاکٹر فریدی صاحب نے آپ کو ایک چیلنج کیا ہے کہ مولا علی کہ یہ زبان مبارک سے آپ نے یہ دکھانا ہے کہ آپ نے یہ حکم دیا ہو کہ صحابہ کرام پر یا سیدہ عائشہ پر یا امہات المومنین پر تبرہ کرنا یہ مولا علی کا حکم ہے یا ان کے عمل سے یہ ثابت ہے؟ اگر نہیں ہے اور یار ثابت ہے نا، ثابت ہے تو ہم سوال سمجھ کے کریں گے، ایک سند کے ساتھ آپ لے آئیں، آپ نے سند مانگی تھی ڈاکٹر صاحب نے۔ بسم اللہ، چلیں جی چیلنج ملا ہے تو اب تھوڑا سا اس چیلنج کے اوپر بات کر لیں، ٹھیک ہے۔ پہلی سند جو ہے وہ ہم آپ کی، یہ میں نے کہا نا پچھلی اس میں نے کہا کہ آپ کی امی عائشہ، تو اس وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے، انہیں ام المومنین کہا ہے۔ نہیں یعنی یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن کے ام المومنین والے اس کا ہم انکار کر رہے ہیں، چونکہ آپ لوگ بار بار کر رہے ہیں ام المومنین، اور جہاں پہ بات نہیں ان کے کوئی فضیلت آپ کے پاس بھی ثابت نہیں ہوتی، وہاں بھی فضیلت بنا رہے ہیں، اس لیے آپ کو کہا۔ ہاں اب آ جائیں ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب کے چیلنج کی جانب کہ جی اہل بیت نے ان حضرت ابوبکر عمر و عائشہ کے حوالے سے کچھ ایسا بیان فرمایا، الا ماشاءاللہ ایک ایک نمونہ آج بیان کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، تاریخ چہاردہ معصومین جلال العیون کس کی ہے جی؟ علامہ باقر مجلسی کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ کلینی بسند معتبر از حضرت امام باقر علیہ السلام روایت کر دیں کہ روایت کی ہے کہ جب وقت احتضار امام حسن تھا، امام حسین کو بلایا اور کیا فرمایا؟ اے برادر، اے برادر گرامی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میری ان وصیتوں کو، کچھ وصیتیں کرتا ہوں، ان وصیتوں کو محفوظ کرو، جب میں اس دنیا سے جاؤں مجھے غسل دو، کفن دو، مجھے میرے جد رسول اللہ کے پاس لے جاؤ تاکہ زیارت کروں اور اپنے عہد کو ان کے ساتھ تازہ کروں، اس کے بعد مجھے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی طرف لے جاؤ، پس مجھے واپس پلٹاؤ قبرستان بقیع کی جانب، ودر آنجد دفن کن، اور وہاں پہ دفن کرو، بے دان کے ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب بے دان کے بے من خواہد رسید از عائشہ چیزی چند کے بار مردم ظاہر شود دشمنی او، کس کی؟ حضرت عائشہ کی دشمنی کس کے ساتھ؟ نسبت بے خدا امام حسن علیہ السلام۔ آپ نے کہا نا اہل بیت کے دوسرے فرد امام علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت زہرا کو کاؤنٹ کریں، تیسرے فرد امام حسن علیہ السلام، کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کیا ہے؟ دشمن ہیں خدا کی، رسول کی اور ہم اہل بیت کی۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ دکھائیں تو ہم بھی وہ فالو کریں گے، اب دیکھتے ہیں، اب میں دیکھوں گا، اب وہ میں حتماً دیکھوں گا کہ ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب اپنی اگلی قسط میں ہیر رانجھے کے قصے سنانے کے بجائے اس حدیث کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ایک نمونہ۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے نمونہ امام علی علیہ السلام سے، وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو تاکہ
آپ کا یہ درد بھی ختم کیا جائے۔ چلتے ہیں جی، امیر المومنین نے کیا فرمایا، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کی سند بھی ہم دکھاتے ہیں، اس کی سند کے متعلق بھی بتاتے ہیں۔ خطبہ شکشکیہ، ٹھیک ہے، کے نام سے مشہور ہے۔ خدا کی قسم، فرزند ابو قحافہ نے پیرہن خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے۔ میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں، جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور مومن اس میں جدوجہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیر پر صبر ہی کرین عقل نظر آیا، یعنی اس اندھیر پہ، یعنی جو حضرت علی کا حق غصب کیا گیا، لہٰذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں غبار اندوں کی خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ کیوں امیر المومنین اس قدر اذیت میں ہیں؟ امیر المومنین کو یہ اذیت دینے والے کون ہیں؟ کہ جس نے لباس خلافت کو پہن لیا۔ حضرت ابو بکر یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا۔ پھر حضرت نے بطور تمثیل عائشہ کا یہ شعر پڑھا، تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسرے کے لیے استوار کرتا گیا۔ بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ اس نے خلافت کو ایک سخت اور درست محل میں رکھ دیا جس کے چرکے قاری تھے، جس کو چھو کر بھی درستی محسوس ہوتی تھی۔ تو امیر المؤمنین نے یہ خطبہ شکشکیہ پڑھا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ آپ کے ابو بکر و عمر وہ امیر المؤمنین کو کس قدر اذیت میں مبتلا کر گئے۔ یہ ملاحظہ فرمائے اس کی سند کے حوالے سے، معجم الاحادیث المعتبرہ۔ اگر کسی شیعہ محقق کو، آپ کہتے ہیں نا میرے پاس شیعہ محققین کی ٹیم ہے، ان کو کال کریں، ان سے پوچھیں کہ آصف محسنی کون ہے، رجال میں جن کا منہج نہایت سخت ہے، انتہائی سخت ہے۔ اگر کسی روایت کو آصف محسنی صاحب کہیں کہ صحیح ہے نا، بس وہ صحیح ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر ذرا بڑی مشکل ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خطبہ شکشکیہ ہے کہ اقول سند الخطبہ ضعیف بجہالت اکرمہ مولا ابن عباس او ضعفہ، کہ دو وجوہات سے یہ سند جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن لہا اسانید متعددہ، یصح الاعتماد علی تمام جملاتها۔ وہ جو صحیح اسانید ہیں وہ کیا سبب کیا بنتی ہیں کہ ہم کہیں کہ اس کے تمام جملات کے جو متفق علیہ ہیں، تمام ان اسانید میں کہ جن میں اختلاف کا احتمال نہیں ہے، ان پہ اعتماد کیا جائے، وہ صحیح ہیں۔ پھر ان کو مزید اگر، کیونکہ ہم نے کہا تھا نا ان کو ہم بتائیں گے، مزید تحقیق کرنی ہے، تو عماد بھائی ہم ان کو ایک کتاب کی طرف بھی رہنمائی کر کے جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی رہنمائی کا حق پورا ادا کریں گے کہ آپ کو ایک کتاب کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تحقیق کرنا اس خطبے کی سند کے بارے میں، تو یہ میں آپ کی خدمت میں کتاب رکھ رہا ہوں، نیٹ پہ یہ آپ کو میسر ہوگی، کسی سے لے بھی سکتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مسند نہج البلاغہ۔ وہ افراد جو نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ سید رضی کی جو روش تھی اس کے حساب سے انہوں نے فقط جمع آوری کی، اسناد کو نہیں کیا، لیکن علماء نے اس پہ کام کیا اور ان خطبات کی، مکتوبات کی، ان کلمات قصار کی اسناد کو 3 جلدوں میں، یہ ایک کتاب ہے فقط ان میں سے، مسند نہج البلاغہ، علامہ سید محمد حسین الحسینی جلالی کی۔ اس میں جب آپ جائیں گے تو یہاں پر مجلد اول میں جب آپ جائیں گے تو میں آپ کے یہاں پہ یہ آخر میں کیا ہے، ہاں یہ اسناد دی ہیں، یہ امیر المومنین کے خطبہ ثالثہ 429 صفحہ نمبر 429، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے جانا ہے ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب، تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ یہ بھائی آ جا، 429 نہیں آیا، ہم لے آتے ہیں 429 کو، ہاں یہ آ گیا۔ یہ الخطبۃ الثالثہ، ٹھیک ہے، جو معروف ہے بالشکشکیہ سے، ٹھیک ہے، الشکشکیۃ العلویہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں اس کی کتنے صفحات پہ، تقریباً 10-15 صفحات پہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ کن کن سے موجود ہے۔ پھر جلالی صاحب آگے کیا بیان فرماتے ہیں اس کی مختلف معنی الاخبار میں اس کی دوسری سند کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی سند کو یہاں بیان کیا کہ شیخ صدوق علیہ السلام نے اپنی کتاب میں اس کی 2 سندیں دی ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، آگے بڑھیں تو اس کی مزید اسناد کو وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیخ صدوق علیہ السلام نے علل الشرائع میں بھی بیان کیا اس طریقے سے۔ اس کے بعد شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس کو اپنی ارشاد میں بیان کیا۔ تو ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب جتھے پیر تے اتھے خیر، یہ ہم آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا ابھی میں ایک حدیث ان کو دکھا دوں، یہ الکافی ہے، الکافی، اگر وہ اسکین آ جائیں اسکرین پہ، یہ الکافی ہے، دیکھیں یہاں پہ
حدیث نمبر دیکھیں 17 پہ، یہاں پہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، فی قولہ لترکبن طبقا عن طبق قال یا زرارہ اولم ترکب هذه الامہ، اے زرارہ کیا یہ امت سوار نہیں ہوئی بعد نبیہا، نبی کریم کے بعد، طبقا عن طبق فی امر فلان و فلان و فلان، فلان و فلان نے اصحاب ثلاثہ مراد ہے۔ اب اسی روایت کا میں اردو ترجمہ بھی دکھا دوں، تاکہ اس لیے میں نے ترجمہ نہیں کیا تاکہ جو عام لوگ ہیں ان کی پتہ، یہ کتاب الشافی، کتاب الشافی کے جلد دوم پہ یہ آپ دیکھیں وہی روایت نا، آیا تم ضرور ایک مصیبت سے دوسری مصیبت میں پھنسو گے، کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کیا امت اپنے نبی کے بعد فلاں فلاں و فلاں کے پھندے میں پھنس کر ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں نہیں پھنسی؟ واضح ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اور اس روایت یہ بالکل سند اس کی ٹھیک ہے، جیسے عاصم محسن نے بھی صحیح کہا ہے، علامہ مجلسی نے بھی کہا ہے، باقر بہبودی صاحب نے بھی صحیح کہا ہے۔ اچھا اس طرح ایک اور روایت بھی ہے، وہ بھی میں کافی سے ہی دکھا دیتا ہوں لیکن تھوڑی سی وہ لمبی ہے، یہ الکافی آپ دیکھیں، یہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ کافی ایک لمبی روایت ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس میں بیان کیا ہے الجبت والطاغوت فلان و فلان و فلان، یعنی یہ میں دکھا رہا ہوں نا، اجتنب الجبت والطاغوت ان یعبدوها، پھر کہتے ہیں الجبت والطاغوت کون ہے؟ فلان و فلان و فلان، انہی کے لوگوں نے عبادت کیا ہے، فلان و فلان، یعنی یہ آپ نام کے ساتھ دکھاتے ہیں، نام کے ساتھ بڑی زبردست۔ یہ الکافی، الکافی پہ چل رہے ہیں، آپ کے الکافی سے ہم الکافی کی طرف۔ الکافی اس کی الجزء الثامن روضۃ الکافی کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جاتے ہیں علی بن ابراہیم شیخ کلینی کے مشائخ میں سے، اپنے والد ابراہیم بن ہاشم سے، عن حماد ابن عیسیٰ، ابراہیم ابن عثمان، سلیم بن کیسے ہلالی، ٹھیک ہے، جلیل القدر صاحب میں سے سب۔ تو یہ وہ کتاب سلیم علیحدہ ہے، ڈاکٹر صداقت فرید صاحب اعتراض کرنے سے پہلے تحقیق پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب سلیم سے نہیں ہے، ہاں کتاب سلیم والا جو ایک مختلف فی مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہاں سے اس کو اختلاط نہیں کرنا۔ اب ہمیں ایچی بیچی آپ کو سمجھانی پڑ رہی ہے، ہماری زبان میں کہا جاتا ہے ایچی بیچی آپ کو بتانی پڑ رہی ہے۔ صحیح۔ امیر المومنین نے خطبہ دیا، ٹھیک ہے، خطب امیر المومنین فحمد اللہ واثنى علیہ ثم صلی علی النبی ثم قال، کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ بیان کرنے کے بعد کہا ثم اقبل بوجهه وحوله ناس من اہل بیته وخاصته وشیعته، امیر المومنین لوگوں کی طرف رخ کرتے ہیں، ان کے اصحاب، ان کے خاص اصحاب، ان کے اہل بیت امیر المومنین کے ارد گرد موجود ہیں۔ فقال، امیر المومنین کیا بیان فرماتے ہیں کہ عاملت الولات قبلی اعمالا، مجھ سے پہلے والے جو ولات تھے حضرت ابوبکر عمر و عثمان، اعمال انجام دیے ہیں، ٹھیک ہے، خالفوا فیہا رسول اللہ، ان لوگوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی، متعمدین لخلافہ، جان بوجھ کر۔ حضرت ابوبکر عمر نے امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں۔ صداقت فریدی صاحب آپ کو امیر المومنین کی زبانی بھی دکھا دی، امام جعفر صادق کے، آپ نے جتنے یہ تو 3-4 نمونے بتا دی، حضرت عائشہ کا بھی ہو گیا، اب آ جائیں اپنے تینوں خلفاء کی طرف۔ متعمدین لخلافہ ناقضین لعہدہ، وہ جو عہد تھا اس کا انہوں نے نہ اس کو توڑا، اور کیا کام کیا؟ مغیرین لسنتہ، رسول اللہ کی سنت کو تبدیل کیا۔ اچھا آگے کیا کہتے ہیں؟ وَلَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَىٰ تَرْكِهَا، میں اگر لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی ان چیزوں کو چھوڑ دو، جو ان کی بدعتیں ہیں ان کو چھوڑ دو، وَحَوَّلْتُهَا إِلَىٰ مَوَاضِعِهَا، اور میں ان چیزوں کو جو انہوں نے سنتوں میں تبدیلی کی ان کو ان کے اصل مقام پہ لے آتا ہوں، وَإِلَىٰ مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رسول اللہ، جو رسول اللہ کے عہد میں یہ چیزیں تھیں، لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي، تو یہ مجھ سے کیا ہو جائیں گے؟ متفرق ہو جائیں گے، لشکر مجھ سے متفرق، ٹھیک ہے۔ اب کا وحدی، یا کوئی ایک بچ جائے گا، او قلیل من شیعتی، یا کچھ بہت شیعہ کم جو میرا باقین الذین عرفوا فضلی، جو جانتے ہیں میرا علی کا فضل کیا ہے، وفرض امامتی، جو میری امامت کو جانتے ہیں کہ خدا نے فرض کی ہے اور سنت رسول نے اس کو فرض کیا ہے۔ پھر نیچے خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ بھائی یا اہل الاسلام غیرت سنت عمر، جب امیر المومنین نے کہا نا واللہ لقد امرت الناس ان لا یجتمعوا فی شہر رمضان، میں نے لوگوں کو کہا ہے لوگوں ماہ مبارک رمضان میں یہ تراویح کی بدعت حضرت عمر نے رکھی تھی، اس کو انجام نہ دو۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ واہ عمرہ واہ عمرہ، کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ بھائی دیکھو حضرت یا اہل الاسلام غیرت سنت عمر، حضرت عمر کی سنت کو تبدیل کیا جا رہا ہے، کتھے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ فدق کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، تفصیل سے یہ روایت پڑھ لیں تاکہ آپ کو افاقہ ہو جائے۔ تو